عاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ رب العالمین سورۃ الانبیاء آیت نمبر 57 سے لے کر 65 تک ارشاد فرما رہا ہے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تَوَلَّوْا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون۔ اور مجھے اللہ رب العالمین کی قسم تم پیٹھ پھیر کر جاؤ گے تو اس کے بعد میں تمہارے بتوں کی بری حالت کر دوں گا۔ تو ابراہیم نے ان سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے ان کے بڑے بت کے کہ شاہد وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ کہنے لگے کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا، بے شک وہ یقیناً ظالم ہیں۔ کچھ کہنے لگے ہم نے ایک جوان کو انہیں برا کہتے ہوئے سنا ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ کہنے لگے تو اسے لوگوں کے سامنے لے آؤ، شاہد لوگ گواہی دیں۔ انہوں نے کہا اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بلکہ ان کے اس بڑے نے کیا ہوگا تو ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں۔ تو اپنے دلوں کی طرف پلٹنے اور کہنے لگے بے شک تم خود ہی ظالم ہو۔ پھر وہ اپنے سروں کے بل اوندے گر گئے اور کہنے لگے کہ تمہیں خوب معلوم ہے یہ بولتے نہیں ہیں۔ وَتَاللَّهِ اور مجھے اللہ کی قسم۔ ان آیات مقدسہ کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا ایک سالانہ میلہ لگتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے تھے بتوں کے حوالے سے، تو انہوں نے ان کے ساتھ کہا کہ فلاں دن ہمارا میلہ ہے، آپ بھی وہاں تشریف لائیں اور آپ دیکھیں کہ ہم کس طریقے سے اس میلے سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس میلے میں نہ گئے۔ تو جب وہ سب لوگ اس میلے کی طرف جانے لگے تو ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانے کی طرف پلٹے، ان کے بت خانے کی طرف گئے تو کچھ ضعیف العمر وہاں سے لوگ گزر رہے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آج میں آپ کے بتوں کا اختتام کرتا ہوں۔ تو جب وہ سب وہاں سے چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے تمام بتوں کا خاتمہ کر دیا، ان سب کی کو توڑ دیا اور ایک بت کو چھوڑ دیا جو سب کا سردار تھا، سب سے بڑا تھا، اور کلاڑا بالآخر اس کے کندھے پر لٹکا دیا۔ جب وہ میلے سے واپس آئے تو دیکھا کہ ان کے تمام باطل خدا زمین ریز ہو چکے ہیں، ٹوٹ چکے ہیں، بکھر چکے ہیں۔ تو وہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یہ کس نے کیا ہے؟ تو ان بزرگوں نے کہا کہ ایک جوان یہاں سے گزر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ آج میں آپ کے بتوں کے ساتھ برا کروں گا، اور اس کا نام ابراہیم ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، ان سے کہا کہ آپ نے کیا ان بتوں کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے مناظرانہ طور پر کہا آپ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ آپ اس بڑے بت سے پوچھو کہ جس کے کندھے پر کلاڑا ہے، شاید اس نے یہ کام اس لیے کیا ہو کہ تم ان چھوٹے چھوٹے خداؤں کو پوجتے ہو اور اس کو نہیں پوجتے۔ تو یہ آپ اس سے پوچھو کہ آپ کے خداؤں کو کس نے توڑا ہے۔ تو انہوں نے جب یہ دلیل ابراہیم علیہ السلام نے دی تو جو ان میں سے اہل عقل والے تھے وہ سمجھ گئے، لیکن اس کے باوجود بالآخر وہ ڈیر ہو گئے اور کہا کہ یہ معاملہ آپ نے ہی کیا ہوگا، آپ نے ہی بتوں کو توڑا ہوگا۔ اے ابراہیم آپ جانتے نہیں کہ یہ بولنے کی قوت نہیں رکھتے؟ تو یہ خبر سن کر
ظالم اور جابر نمرود اور اس کے وزیروں تک جب یہ خبر پہنچی تو اس نے لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں کو کہا کہ ابراہیم کے لیے آگ جمع کرو علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جمع کرو۔ 1 مہینے تک وہ جد و جہد کرتے رہے، آگ کو جلایا۔ آگ اتنی شدت تھی کہ اس کی فضا کے اوپر اگر کوئی پرندہ بھی پرواز کرتا تو وہ بھی جل کر راگ ہو جاتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر ڈالا گیا۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر وہ اپنے سروں کے بل اوندے گرا دیے گئے، یعنی کلمہ حق کہنے کے بعد پھر ان کی بدبختی ان کے سروں پر سوار ہوئی اور وہ کفر کی طرف پلٹے اور باطل جھگڑا شروع کر دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے تمہیں خوب معلوم ہے یہ بولتے نہیں تو ہم ان سے کیسے پوچھیں، اور اے ابراہیم تم ہمیں ان سے پوچھنے کا کیسے حکم دیتے ہو۔ یعنی پہلے انہوں نے جب ابراہیم علیہ السلام نے دلیل دی تھی تو وہ سمجھ گئے تھے کہ ہم جس خدا کو پوجتے ہیں وہ ہماری مدد کیا کریں گے، وہ خود اپنی حفاظت نہیں کر سکے اور نہ وہ بولنے کی قدرت رکھتے ہیں، نہ خود ضرر سے بچنے کی قوت رکھتے ہیں، نہ دیگر کسی کو بچانے کی قوت رکھتے ہیں، تو یہ ہماری مدد کیسے کریں گے، ہمیں کیسے بچائیں گے۔ لیکن اس کے باوجود وہ دوبارہ سرکشی کے اندر پڑ گئے۔ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا تو کیا تم اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع دیتا ہے اور نہ نقصان پہنچاتا ہے، تم پر اور اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو ان سب پر افسوس ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ یعنی تم پر بھی افسوس ہے اور جن خداؤں باطل خداؤں کی تم پوجا کرتے ہو ان پر بھی افسوس ہے کہ تم ایسے کی عبادت کرتے ہو کہ جو نہ خود نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ اپنی ذات کو پہنچا سکتے ہیں اور نہ دیگر کو، اور نہ خود نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، بولے ان کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ قالوا حرقوه، کہا ان کو جلا دو۔ جب حجت تمام ہو گئی اور وہ لوگ جواب دینے سے عاجز آ گئے، اب ان کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کا کوئی جواب نہیں تھا، تو اب انہوں نے کیا کیا کہ کہا کہ ان کو جلا دو، اگر تم اپنے باطل خداؤں کے ساتھ ہمدردی کرنے والے ہو، ان کو بچانا چاہتے ہو تو ان کو جلا دو۔ تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلانا شروع کی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی، ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجمید یعنی ایک مشین کے ذریعے آگ کے اندر ڈالا گیا۔ جس وقت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر گئے تو ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر تھا حسبی اللہ و نعم الوکیل، مجھے اللہ کافی ہے اور وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر کیا تھا؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل، مجھے اللہ کافی ہے، وہی سب سے بہترین کارساز ہے۔ جب یہ کلمات ابراہیم علیہ السلام نے دہرائے تو جبرائیل امین حاضر خدمت ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ سے دعا کیجئے کہ آپ کی مدد فرمائیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین میرے حال سے واقف ہے، یعنی اللہ رب العالمین پر ان ابراہیم علیہ السلام کا توکل کتنا مضبوط تھا۔ اس حوالے سے مختلف روایات بھی آتی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جبرائیل امین گئے، ہوا کا فرشتہ گیا، پانی کا فرشتہ گیا، دیگر فرشتے گئے، ابراہیم علیہ السلام نے کسی سے بھی مدد نہ لی، انہوں نے اللہ پر ہی بھروسہ کیا کہ جس رب نے مجھے اس آزمائش کے اندر ڈالا ہے وہی رب مجھے اس آزمائش سے نجات دے گا۔ تو جب اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو اس طریقے سے آزمایا کہ ابراہیم آزمائش پر ثابت قدم ہیں، تو رب العالمین نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے فرمایا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ قلنا، ہم نے کہا، یعنی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ آگ کی گرمی زائل ہو گئی اور روشنی باقی رہی، اور آگ نہ زیادہ ٹھنڈی تھی اور نہ گرم، بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ سلامن نہ فرماتا تو ابراہیم علیہ السلام اس آگ کی ٹھنڈک سے وفات پا جاتے،
یعنی وہ آگ اتنی ٹھنڈی ہو گئی تھی، لیکن اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا، یعنی انسان کے لیے نہ زیادہ گرمی، یہ اس کی صحت کے لیے بھی اچھی نہیں، اور نہ زیادہ سردی، یہ دونوں یعنی معتدل موسم انسان کی صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ تو وہی آگ کے اندر رہ کر بھی اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک معتدل سلامتی والا موسم فراہم فرمایا۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ برا سلوک کرنا چاہا تو ہم نے انہیں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے بنا دیا۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ برا سلوک کرنا چاہا۔ ارشاد فرمایا کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ برا سلوک کرنا چاہا اور ہم نے انہیں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا بنایا کہ ان کی مراد پوری نہ ہوئی اور کوشش ناکام رہی، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر مچھر بھیجے جو ان کے گوشت کھا گئے اور خون پی گئے، اور ایک مچھر نمرود کے دماغ میں گھس گیا اور اس کی ہلاکت کا سبب بنا۔ یعنی جو دوسرے کے لیے برا کرنا چاہ رہے تھے تو اللہ رب العالمین نے اپنی خفیہ تدبیر کے ساتھ ان کی طرف معمولی سا عذاب بھیجا، بظاہر ایک مچھر ان پر مسلط کیا اور ان کے جسم سے خون اور گوشت نوچ گئے، خون کو چوس لیا اور گوشت کو نوچ گئے، اور نمرود جو وقت کا فرعون بنا پھرتا تھا اور خود خدائی دعویٰ بھی کرتا تھا، اللہ رب العالمین نے اس کو ایک ذلیل موت کا سامنا اس کو کرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر ایسی ذلیل موت طاری کی کہ اس کے ناک کے ذریعے مچھر اس کے اندر داخل ہوا جو اس کو اذیت دیتا تھا۔ وہی نمرود کہ جو پہلے خدائی دعویٰ کرتا تھا، پھر اس کے دربار کے اندر جو بھی آتا تھا وہ کہتا تھا پہلے مجھے جوتا لگاؤ اور اس کے بعد اپنا معاملہ میرے سامنے پیش کرو۔ جب اس کو ایک دو جوتے پڑتے تھے تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے راحت اور سکون پہنچتا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے ذلیل موت سے اس کو دوچار کیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے اسے اور لوط کو اس سرزمین کی طرف نجات عطا فرمائی جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکت رکھی۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا، اور ہم نے اسے اور لوط کو نجات عطا فرمائی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا الصَّالِحِينَ، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا فرمایا اور مزید یعقوب، اور ہم نے ان سب کو اپنے خاص قرب والے بنایا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب مزید عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے مولا مجھے اولاد کی نعمت سے نواز، تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق عطا فرمایا اور ان کو حضرت یعقوب علیہ السلام پوتا بھی عطا کیا، یعنی انہوں نے اللہ رب العالمین نے ان کو دگنا نعمتوں سے نوازا کہ اسحاق علیہ السلام کی بھی خوشخبری دی اور یعقوب علیہ السلام کی بھی انہیں خوشخبری سنائی۔ وَجَعَلْنَاهُ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور ہم نے انہیں امام بنایا کہ ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے ہیں، اور ہم نے ان کی طرف اچھے کام کرنے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی بھیجی، اور وہ ہماری عبادت کرنے والے تھے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے انہیں امام بنایا۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے انہیں امام بنایا کہ بھلائی کے کاموں میں ان کی پیروی کی جائے، ان کی تقلید کی جائے، اور ہم نے وَإِقَامَ الصَّلَاةِ زکوٰۃ ادا کرنے والے، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ نماز قائم کرنے والے، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ اور زکوٰۃ ادا کرنے والے۔ یہ دو عبادتیں اللہ رب العالمین نے ذکر کی کہ بدنی عبادت اگر دیکھا جائے تو سب سے بہترین عبادت رب العالمین کی بارگاہ میں نماز پڑھنا ہے۔ بدنی عبادات میں سب سے بہترین اور فضیلت والی عبادت نماز ہے، اور مالی عبادات میں سب سے فضیلت والی عبادت زکوٰۃ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ایک نقطہ اور یاد رکھیے گا کہ جو بظاہر یہاں پر کلام زکوٰۃ کے حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے، تو جتنے بھی انبیاء ہیں ان پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی تھی، یا تو ان کے وہ صاحب نصاب تک نہیں پہنچتے تھے، یا ان کے پاس جو مال ہوتا تھا وہ اللہ رب العالمین کی امانت ہوتی تھی، وہ اپنے مال کو مصرف وہاں پر کرتے تھے جہاں پر اللہ کا حکم ہوتا تھا۔ وہ اپنی مرضی اور اپنی منشا کے مطابق مال کو صرف نہیں کرتے تھے،
تو مفسرین نے فرمایا کہ اس وجہ سے انبیاء علیہ السلام پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی تھی۔ اور دوسری توجہ یہ بیان فرمائی کہ زکوٰۃ اموال کی میل ہے، تو انبیاء علیہ السلام معصوم عن الخطا ہے، وہ خطا سے معصوم ہیں، اس وجہ سے بھی ان پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی تھی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔